हाय एवरीवन, हमजा है। सो हमारी जो फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में भाई हमने डिस्कस किया था कि फ़िलासफ़ी जो है वो सोसाइटी में उसकी परसेप्शन और हल्का-फुल्का सा हमने सुकरात को देख लिया था। बहरहाल अभी हमने फ़िलासफ़र से स्टार्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इस पॉइंट पे हैं कि हम पहले देख लें कि फ़िलासफ़ी जो है उसकी ब्रांचेज़ क्या हैं। कौन-कौन सी ब्रांचेज़ हैं। हम बिल्कुल उसका बिगिनर लेवल जो है ना वो इंट्रोडक्शन सा लेंगे ब्रांचेज़ का, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जब हम फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं तो कौन-कौन से मसाइल, बेसिकली जो मसाइल हैं फ़िलासफ़ी के, उन्हीं की बेस पे ब्रांचेज़ में डिवाइड किया हुआ है हमने। तो सबसे पहले ना हमारे पास इसमें आ जाता है कि मेटाफ़िज़िक्स। मेटाफ़िज़िक्स को उर्दू में हम कहेंगे माबाद तिबियात। तो मेटाफ़िज़िक्स जो है उसका मतलब ये है कि हम ऐसे सारे सवालात मेटाफ़िज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं जिनका जो बियॉन्ड फ़िज़िक्स जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे दुनिया जो है वो उसका आगाज़ कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास मेटाफ़िज़िक्स के अंदर आ जाएगा। और हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई इंसान है, तो इंसान जो है वो उसके वजूद जो है उसका वजूद क्या है, और वजूद का सवाल आ गया, हकीकत का सवाल आ गया, और खुदा है या नहीं है उसका सवाल आ गया। ये कायनात जो है ये इसमें कौन से रूल्स जो हैं जिनकी बेस पे ये कायनात चल रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें ये हमारे पास आ जाती है मेटाफ़िज़िक्स। फिर हम मेटाफ़िज़िक्स के अंदर ही एक इसकी कह लें डिवाइड किया हुआ है हमने ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी का मतलब है कि वो सारे सवालात जो वजूद से रिलेटेड हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दुनिया, हमने इसको एग्जांपल लिया, तो इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। एक ये है कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनके अंडर ये दुनिया काम कर रही है। उसमें ग्रेविटी है, उसमें बाकी सारे रूल्स हैं। हम इंसान हैं, यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें जिंदा, तो एक रूल्स चल रहे हैं। ये सारे रूल्स जो हम डिस्कस करते हैं ये मेटाफिज़िक्स में करते हैं कि कायनात का आगाज़ कैसे हुआ होगा, बिग बैंग से हो गया या बिग बैंग से नहीं हुआ, या किसी खुदा ने बना दिया। फर्स्ट काज जो है उसका क्वेश्चन के पहली वजह क्या थी कायनात के आगाज़ की। तो ये सारी चीज़ें मेटाफिज़िक्स में ये रूल्स आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया में अब हम इंसान हैं, तो जो हमारा वजूद है हमने इसके बारे में जब जानना है तो वो हम कवर करते हैं ओंटोलॉजी में। ओंटोलॉजी में ही हम डिस्कस करते हैं कि इंसान जो है उसका वजूद, उसकी नफ्सियात क्या हैं, और कॉस्मोलॉजी भी इसी में आ जाती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि वजूद का सवाल के यहाँ पे जितने भी चीज़ें, वो चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद हैं वो किस चीज़ से बनी है, हमारे पास क्या मैटर है, सब्सटेंस है, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई हमारे पास ओंटोलॉजी। और डिफरेंस मैंने बता दिया कि जैसे एक दुनिया है, ये इस दुनिया में सेट ऑफ रूल्स हैं, वो मेटाफिज़िक्स में, और सेट ऑफ रूल्स जिन लोगों पर लग रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें मौजूद हैं, जो एग्जिस्टेंस है सारी की सारी, उनका जो स्टडी है वो आ जाती है हमारे पास ओंटोलॉजी के अंदर। और नेक्स्ट फिर हमारे पास ये आ गया कि भाई उन्होंने कहा कि सारे दावा कर रहे हो कि हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, कायनात की हकीकत के बारे में जानते हैं, हम कायनात जो है उसमें मौजूद चीज़ें जो हैं उनकी हकीकत के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इशू छोड़ो, पहले ये फैसला करो कि इल्म क्या है। तो इल्म क्या है का जो सवाल है ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिलॉसफी के अंदर, और इसको हम कहते हैं कि एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी जो है वो उसका उर्दू में हम इसको कहेंगे इल्मियात। तो जो नॉलेज का क्वेश्चन है इसके अंदर अब ये आ गया कि हम इल्म कैसे हासिल करते हैं, हमारे इल्म की लिमिटेशंस क्या हैं। अब किसी ने कहा कि हम इल्म जो है वो हमें हासिल होता है सेंसिस से। तो सेंसिस से अब जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा कि ये एक टेबल है, तो मुझे इसके बारे में इल्म हासिल हुआ कि इसकी ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों ने कहा कि सेंसिस से हम इल्म हासिल करते हैं, लेकिन फिर उनके अगेंस्ट जो है वो कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई सेंसिस से नहीं करते, हम रीज़न से करते हैं इल्म हासिल। उसके उन्होंने ये मिसाल दी कि अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हमें तो हमारी सेंसेस जो हैं वो हमें धोखा दे जाती हैं एक पॉइंट पे आके। अगर किसी को भंग पिला दें या किसी ने कोई नशा किया हो, किसी की नींद पूरी ना हो, तो उसकी जो सेंसेस है उस पर असर पड़ता है, और वो जो इल्म इर्द गिर्द से ऑब्जर्वेशन है वो सारी इफेक्ट हो जाती है। उसको चीज़ें उल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसकी रियलिटी बदल जाएगी उसके इर्द गिर्द जो है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम सेंसेस पे एतबार नहीं कर सकते, हम रीज़न पे एतबार करेंगे, जो हमारा रैशनल है उस पर हम एतबार करेंगे। तो ये इल्म बेसिकली, ये तो मैंने आगे डिवीजन बता दी, लेकिन जो इल्म क्या है, हमारे इल्म की लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें ये हम कवर करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिक। और लॉजिक जो है उसके बारे में, वैसे लॉजिक का तो सबको पता होगा कि लॉजिक में ये है कि हमने अब इल्म हासिल कर रहे हैं सारे। तो पहले तो ये था कि लोगों ने सवाल उठाया कि हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। तो वो सवालात थे ओंटोलॉजी में
اور میٹا فزکس میں. پھر آگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان تو رہے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ علم کیا ہے. تو علم کیا ہے کا سوال جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے کور کیا اپسٹیمولوجی کے اندر. اب علم کیا ہے یہ تو حاصل کر رہے ہیں اور ڈویژنس ہو رہی ہیں، ہر جو فلاسفر ہے، ہر تھنکر جو ہے وہ اپنی تھیوری دے رہے ہیں. اب ویریفائی بھی کرنا ہے کہ یونیورسلی ویریفائی کرنا ہے ہم نے کہ اگر کسی نے کوئی آرگومنٹ دے دی ہے تو وہ آرگومنٹ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اور اس آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کیسے چیک کریں. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ لاجک کا ہے. اس کو اردو میں کہیں گے منطق. منطق جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈ ہوگی. اب اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آرگومنٹ جو ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم جو ہے وہ کنکلوژن نکالتے ہیں، کیسے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آرگومنٹ جو ایک تھنکر دے رہا ہے وہ آرگومنٹ ویلڈ ہے یا نہیں. اور یہ ایز اے ٹول بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ اگر میں ایک خاص سسٹم آف تھاٹ جو ہے اس کو فالو کرتا ہوں اور میرے اگینسٹ کوئی نیا سسٹم آف تھاٹ ہے تو میں نے اس کا ریبٹل کیسے کرنا ہے، میں نے اس کو کیسے غلط ثابت کرنا ہے، اور کیسے ان کے آرگومنٹس جو ہیں وہ ویک ہیں تو ان کو کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گئی لاجک، منطق آ گئی ہمارے پاس. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے موریلٹی اور ایتھکس آ جاتی ہیں. موریلٹی بیسیکلی کہ اخلاقیات کا سوال، ہمارا جو سوشل کنڈکٹ ہے، کیسے ہم بیہیو کریں لوگوں کے ساتھ. کسی کو گالی دینا غلط ہے تو کیوں غلط ہے، کسی کو جو ہے وہ تشدد کر دینا تو وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے. اس میں آگے پھر ڈیوائڈ بہت زیادہ ڈویژنس ہیں، سسٹم آف تھاٹس ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے، وہ ہم آگے جا کے تھنکرس کو جب ڈسکس کریں گے تو دیکھیں گے. بہرحال اس میں اخلاقیات سے متعلق سوالات ہیں کہ موریلٹی جو ہے ہماری وہ کیسے ہم نے جج کرنا ہے کہ ایک چیز صحیح ہے ایک چیز غلط ہے، اور کس بیس پہ جج کرنا ہے. موریلٹی جو ہے وہ آسمانی مذاہب سے آئی ہوئی ہے، موریلٹی خدا دیتا ہے، یا موریلٹی جو ہے وہ ہم انسان خود بناتے ہیں. ہم نے خود جو ہے وہ معاشرے میں ہم نے خود ڈیسیجنس کیے ہوئے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس موریلٹی اور ایتھکس کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایستھیٹکس. ایستھیٹکس جو ہیں یہ جمالیات ان کو کہتے ہیں میرا خیال ہے. تو جمالیات جو ہیں ایستھیٹکس میں ہمارے پاس آرٹ آ جاتا ہے، اور یہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ اسٹیچوز بنے ہوتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں. اب ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ آرٹ جو ہے نا وہ بھی سوسائٹی جو ہے اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے آرٹ کا بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اگر مووی بن رہی ہے تو اس مووی کے تھرو وہ مووی کوئی افیکٹ نہیں کرے گی سوسائٹی پہ. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اگر دیکھا ہو سوویت یونین جو ہے اس میں وہ مجسمے بنے ہوتے تھے، لینن کا اور اسٹالن کا مجسمہ. اب وہ صرف آرٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک پورا سوشل جو اسٹرکچر ہے بنا ہوا وہاں کا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا. اسی طرح بھی انڈیا میں جو ہمارے پاس موویز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بیسکلی سارے کا سارا آرٹ ہے نا کہ ہم نے فلم بنائی، لیکن اس آرٹ کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے سوشلی، اور اس میں موریلٹی وائز کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ ایک پوری سوسائٹی جو ہے نا اس کا اسٹرکچر چینج کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں عام لوگوں کے ان پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. جو آرٹ ہمارے پاس بے شک وہ پینٹنگز ہوں، بے شک فلم ہو، ڈرامہ ہو، ہمارا جو بھی ہو، تو اس کے اندر یہ کور ہوتا ہے ایستھیٹکس کے اندر. اور تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا جمالیات، ایستھیٹکس ہو گئی ہماری، اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ بیوٹی ہوتی ہے، حسن جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ آرٹ سارا کور ہو جاتا ہے، ٹیسٹ کور ہو جاتا ہے. تو یہ ایستھیٹکس آ گئی ہمارے پاس. نیکسٹ ہے پولیٹیکل فلاسفیز. تو پولیٹیکل فلاسفیز جو ہیں وہ نام سے پتہ لگ رہا ہے ویسے تو کہ سیاسی جو فلسفہ ہے کہ سسٹم کون سا ہوگا جس کے انڈر رہ کے گورننس کی جائے گی، اور حکومت کے اختیارات کیا ہیں، اور ریاست جو ہے وہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور ریاست کیا کر سکتی ہے، اور ریاست کے لیے کیا صحیح اور غلط ہے. وہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. جیسے کارل مارکس ہے ہمارے پاس، فلاسفر ہے، اور اس کی پولیٹیکل فلاسفی ہے. تو یہ ہمارے پاس کور ہو جاتا ہے پولیٹیکل فلاسفی کے اندر. تو یہ ہم نے برانچیں ساری دیکھ لیں. اور اگر ایک چھوٹا سا اوور ویو لیں تو ہم نے یہ کہا کہ میٹا فزکس جو ہے وہ حقیقت کا سوال کرتی ہے اور رولز کا سوال کرتی ہے، اور انٹولوجی جو اس کے انڈر ہے وہ ڈسکس کرتی ہے کہ جو یہاں پہ موجود ہیں لوگ یا جو بھی ایگزسٹنس ہے دنیا میں جس پہ وہ رولز میٹا فزکس کے لگ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کا سوال ہے.
نیکسٹ ہم نے کہا کہ اپسٹیمولوجی، ہم نے کہا کہ علم جو ہے وہ کیا ہے، تو اپسٹیمولوجی کے اندر یہ کور ہو گیا. پھر ہم نے لاجک کا کیا علم جو حاصل کیا جا رہا ہے، اور اب اگر کوئی آرگومنٹ دے گا علم کی بیس پہ تو وہ آرگومنٹ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے یہ ڈسکس ہو جائے گا لاجک کے اندر. پھر ہم نے موریلٹی کا کہا کہ اخلاقیات جو ہیں سوسائٹی میں وہ کیسے ڈیفائن ہوں گی، کون ڈیفائن کرے گا، اور صحیح غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا. پھر ہم نے کہا کہ ایستھیٹکس آ جاتی ہیں، جمالیات کے آرٹ اور یہ ٹیسٹ اور بیوٹی ان کے بارے میں. اور پھر ہم نے کہا کہ پولیٹیکل فلسفی آ گئی ہمارے پاس کہ سیاسی جو نظریات ہیں اور ریاست جو ہے اس کے ساتھ تعلق، تو یہ ساری پولیٹیکل فلسفی کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کی ٹائپس آف فلسفی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آگے ہمیں سمجھنے میں نا فلسفی وہ ہیلپ فل ہوں گی، وہ تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں. کہ بیسیکلی فلسفی میں سسٹم آف تھاٹس ہوتے ہیں کہ اگر ایک فلاسفر نے کوئی آئیڈیا دیا تو اب اس آئیڈیا کو آگے لے کے چلنے والے جو فلاسفرز ہیں، یعنی کہ اس کے بعد فلاسفرز آئے، انہوں نے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا اور اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلتے رہے. تو ایسے سسٹم آف تھاٹس جو ہے نا یہ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک آئیڈیا اگر ہم لیں کہ وہ ہے ایگزسٹینشنلزم کا، صحیح ہے، تو اس کے اندر اب ایک فلسفی کا یہ آئیڈیا نہیں ہے، اس کے اندر پورا اسکول آف تھاٹ ہے اور بہت سارے فلسفی ہیں. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ناہلزم ہے تو اس کے اندر بھی ایسے ہی فلسفی جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت سارے ایڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ سسٹم آف تھاٹس جو ہیں یہ کہ یہ ڈیفائن کرنا کہ آج ہم اس فلسفی کو پڑھ رہے ہیں تو یہ کس سسٹم آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے اس کے آئیڈیاز کو سمجھنے کے لیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک فلسفی ہے ہمارے پاس تو اس کی پرسنل لائف جو ہے وہ کس طرح کی ہے. مطلب ایسے بھی فلسفی ہوں گے جن کا فلسفہ مایوس کن ہوگا اور اس کی وجہ ہوگی ان کی پرسنل زندگی جو ہے، پرسنل لائف جو ہے اس کے اندر مایوسی. اور کچھ فلسفی ہوں گے وہ دنیا جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ اگریسو طریقے سے اور پروگریسو ہوں گے. بیسیکلی وہ تو پروگریسو ہوں گے، وہ اپنی پرسنل لائف میں پروگریسو ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی کر رہی ہوتی ہیں میٹر جب ہم کسی اس کو آئیڈیا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس فلسفی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں. اور اسی طرح ایک ڈفرینس ہے کہ ہمارے پاس جو ایسٹرن فلسفی ہے اور ہمارے پاس جو ویسٹرن فلسفی ہے. بیسیکلی جو ویسٹ کی فلسفی ہے وہ زیادہ تر ڈیبیٹ اس میں یہ ہے کہ مورلز جو ہیں وہ، اور خدا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا یا انسان کرے گا، تو یہ چیزیں وہاں پہ زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں. اور جو ایسٹرن فلسفی ہے اس میں زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے نا وہ بے شک اسپیسیفکلی کوئی خدا جو ہے اس کو نہ ایٹریبیوٹ دیا گیا ہو، لیکن وہاں کوئی مذہب کا تھوڑا بہت عمل دخل رہتا ہے. تو وہ زیادہ تر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل فلسفی سے کہ ریاست جو ہے اس کے قوانین کیا ہوں گے. یہ چائنیز فلسفیز جو آ جاتی ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. تو آج کے لیے جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی. اگر ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک آپ کو لگے یا کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ کریں، آئی وڈ رپلائی. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اب فلاسفر سے، یونان سے چلیں گے، قبل مسیح کا جو ہے ٹائم پیریڈ ابھی وہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.